ویلکم بیک ناظرین، ہم بات چیت کر رہے ہیں پاکستان میں ایس سی او کانفرنس پی ٹی آئی کا احتجاج اور آئینی ترامیم کے حوالے سے جو پیش رفت ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ناصر بٹ صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، شیلا رضا صاحبہ پیپلز پارٹی، اور شفقت عباس اوان صاحب جو ہے کہ وہ پاکستان تحریک کے انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ ہیں، اور بات چیت کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں ذرا بٹ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے جس کے اندر آئینی ترمیم ساری کی ساری بحث ہو رہی ہے، اس کے اوپر تمام جماعتیں کر رہی ہیں، ایک سوال میرا یہ آپ سے بھی ہے اور پھر میڈم شیلا یہ آپ سے بھی سوال میرا ہے کہ یہ کمیٹی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بنی تھی کہ جب پارلیمنٹ ہاؤس میں وہ رات کی وہ روشنیوں میں کچھ لوگ داخل ہوئے تھے اور تمام پارلیمنٹ ہاؤس کی لائٹیں بند کر کے کچھ ارکان کو اریسٹ کیا، تو پھر پورے ایوان کا تقدس پامال کیا گیا، تو اس کی تحقیقات کے لیے شاید یہ بنی تھی کہ اچھا کہ یہ تحقیقات کی جائیں کون لوگ تھے اور پھر اس کا سدباب کیا جائے کہ آئندہ ایسا کچھ نہ ہو۔ وہ معاملہ تو شاید پس پش چلا گیا اور یہ معاملہ چلا گیا آئینی ترمیم کی طرف، یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ میرے بھائی شفقت عباس صاحب کہتے ہیں ہم پرامن لوگ ہیں، تو آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں کتنے پرامن لوگ ہیں، کیا 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 ہے۔ اور دوسری بات یہ آپ نے کہا جی کہ وہ رات کے اندھیرے میں آگے چلو، یہ جب اس طرح کا واقعہ ہوا تو اسپیکر نے ایک ایکشن لیا، ایک کمیٹی بنی کہ ان لوگوں کو مطل کیا ہے جو کر رہے ہیں، تو ان کے دور میں تو وہ جو کر کے گئے وہ تو مطل نہیں ہوئے نا، ایکشن تو ہوا نا، اسپیکر تھا۔ ان کے دور میں پتہ کیا ہوا تھا؟ وہ فضل الرحمان صاحب کے جو ایم ایل اے تھے کیا تھا، ان کی پگڑیاں بھی اٹھا کے پھینک دی تھی۔ تو یہ اپنا بھول جاتے ہیں، ہم تو پھر پارلیمانی لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں جی جمہوریت ہے کہ ہم کسی کو پوچھ رہے ہیں، آپ تو یہ پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات ہے اس وقت کیا کوئی محب وطن پاکستانی جماعت، سیاسی جماعت، یہ جو اب ایس سی او ہو رہی ہے جو بیرون ملک سے 12 ممالک کے، میرا خیال ہے کوئی 14 ممالک کے صدور آ رہے ہیں، کوئی وزیر اعظم ہے، سربراہ آ رہے ہیں، تو کیا ان کو ہم یہ میسیج دے رہے ہیں؟ کون احتجاج، آپ کس کو احتجاج کر کے دکھا رہے ہیں؟ اور آپ یار یہ کہہ رہے، یہ کبھی کوئی ہوتا ہے کہ آپ شرطیں رکھیں، اچھا جی اس سے ملائیں گے تو یہ نہیں کریں گے، یہ کیا ہے؟ آپ ایک جمہوری طریقہ اختیار کریں، آپ کو ہمیشہ ٹائم ملا ہے، اور جب بھی آپ نے احتجاج کیا، آپ نے توڑ پھوڑ، بندوں کو زخمی کیا ہے، پولیس کو کیا ہے، 9 مئی آپ نے کیا ہے، تباہی کر دیا ہے، آپ کا حساب ہو جائے تو یہ ایک پرامن جماعت نہیں ہے۔ بٹ صاحب ان کا تو حساب ہو رہا ہے، ہوگا بھی۔ مجھے یہ بتائیں، یہ جب پارلیمنٹ ہاؤس کا عملہ تو ٹھیک ہے معطل ہو گیا، جنہوں نے ان کو اندر گھسنے دیا، ٹھیک ہے، جو گھس کے آ کے جو آپریشن کر کے چلے گئے ان کی شناخت ہی نہیں ہوئی ابھی تک۔ دیکھیں نا، جو اس کے بعد ایک کمیٹی بن گئی نا، آپ نے خود کہا پارلیمنٹ آپ اس کے ممبر ہیں، میں ووٹ دیتا ہوں آپ کو، آپ میرے نمائندے وہاں پہ ہوتے ہیں، تو پورے عوام کا تو تقدس پامال ہوا ہے نا۔ میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں وہ دیکھنا چاہیے، چاہے وہ میڈم بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ 5 جولائی ہو 1970 کا یا 12 اکتوبر 99 ہو، جہاں جہاں انٹروژن ہوتی ہے، پارلیمانی اداروں کے اندر مداخلت ہوتی ہے، یہ تختے الٹے جاتے ہیں، یہ بھی تختہ الٹنے کے بنا طرف ہے نا۔ اگر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کوئی جا کے دیکھیں نا، پھر اس کے لیے تو اسپیکر صاحب نے کہا میں نے تو استعفیٰ دے رہا ہوں، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، بندوں کو معطل کیا۔ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے یا ان سے استعفے لینے چاہیے؟ وہ جو لوگ آئے ان کی جن کی شناخت ہوگی وہ تو معطل ہو گئے، لیکن ایک طریقہ تو اپنایا نا، ایک کمیٹی بنائی۔ انہوں نے تو وہاں ذکر بھی نہیں کیا تھا، کیا کو تھا، ایک کپتان پوری اسمبلی چلاتا تھا۔ یہ لوگ ہیں، تو اب اس موقع پہ کیا مجھے بتائیں، آپ میں بے وطن پاکستانی، آپ یہ اس طرح کا کوئی احتجاج کریں گے؟ میں تو کہہ رہا ہوں آپ چند دن آگے لے جائیں یا ڈیلا جیل کا بیل کر دیں، لیکن آپ اگر یہ آئیں گے تو ان کو پھر قانون اپنا راستہ بنائے گا، ان کو آئینی ہاتھوں سے ملا جائے گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ پی ٹی آئی اتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کوئی میسج کہتا ہے ہم یہ کر دیں گے، یہ چاہتے ہی نہیں عمران خان باہر آئے، یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عمران خان باہر آئے، عمران خان اندر ہی رہے، تو باہر لائے انہوں نے، نہیں جائے عدالتوں میں اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ 9 مئی کے حوالہ ہے، اب عدالتوں میں چلیں گے جا کے، ان کو باہر بھی ایک بات ان کو بتا دوں میں پی ٹی آئی والوں کو، اگر انہوں نے جیل سے باہر آنا ہے تو عدالت میں جائیں، ان میں جا کے اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ میڈم شیلا، آپ یہ بتائیں کہ آئینی ترمیم ہو رہی ہیں، اچھا اتفاق رائے ہونا چاہیے، لیکن یہ کمیٹی جو بنیادی مقصد کے لیے بنی تھی وہ مقصد کہیں پس پش چلا گیا، اس کی رپورٹ آنی تھی 1 ہفتے کے اندر۔ پارلیمنٹ کا جو عملہ ہے وہ تو بیچارہ مظلوم ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں کارروائی کرنے ان کو کوئی نہیں روک سکتا، تو وہ تو چلے معطل ہو گئے 4 مہینوں کے لیے، لیکن جو آئے جو پارلیمنٹ کا تقدس پامال کر کے ارکان کو، آج پی ٹی آئی کے ہیں، کل خدا نہ خواستہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ بھی اپوزیشن میں ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ بھی اگر ہو سکتا ہے پارلیمنٹ لاجز میں، ابھی بٹ صاحب نے کہا کہ ہوا پی ٹی آئی کے دور میں، تو اس سلسلے کو تو رکنا چاہیے نا۔ اگر سب سے بڑا ایوان جو آئین سازی کرتا ہے، قانون سازی کرتا ہے، اس کا تقدس کا یہ حال عالم ہوگا، تو پھر باقی
باقی کہاں جائیں گے؟ تو اس کمیٹی کو کیا اپنا بنیادی کام تو کرنا چاہیے، آپ سمجھتی ہیں یا نہیں ٹھیک ہے آئینی ترامیم کی طرف چلے گئے وہ کام بعد میں ہوتا رہے گا؟ اس کمیٹی کی رپورٹ بھی سبمٹ ہو جائے گی، اس کے 2-3 اجلاس ہو چکے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز یہ نہیں انڈرسٹینڈ کریں گی کہ ان کو انتقامی جو جذبات ہیں ان سے نکلنا ہوگا، جیسے ہی وہ حکومت میں آئیں تو نیب کو بھی استعمال کریں، کورٹ کو بھی استعمال کریں، FIA کو بھی استعمال کریں پولیٹیشین کے خلاف، تو اس سے پولیٹیکل سسٹم کمزور ہوتا ہے اور دوسرے آپ کے ہاں انٹروینشن کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ بات COD جب ہم نے کی تھی اس وقت لوگوں کو سمجھائی تھی، اور یہ پتہ نہیں COD کے کیا کیا نام رکھتے تھے، اور ان کے دور میں جیسے کہ میں نے کہا کہ علامہ بادینی صاحب تھے، کون تھے، ان کی پگڑی بھی اچھلی، ابھی بتایا ناصر صاحب نے، اور بہت کچھ ہوا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کو مارا گیا، اس کے بال کھینچے گئے، اور یہ سارے ہم نے دیکھے، اور ابھی بھی جو کچھ ان کے ہاں KP میں ہوا وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ اس ساری صورتحال میں اپنے آپ کو میں نے اپنی زندگی میں صرف 2 دفعہ دیکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ KP کے جو ہیں وہ لشکر کے ساتھ فیڈرل پہ اٹیک کر رہے ہیں، چاہے وہ کھٹک صاحب ہوں، چاہے جو ہے یہ گنڈا پور صاحب ہوں۔ محمود خان صاحب بھی تھے درمیان میں ایک دفعہ، انہوں نے بھی شاید 1-2 ریلیز کی تھی۔ اس کے ساتھ پھر ہم یہ دیکھیں کہ آپ اپنے صوبے کی پولیس کو جو ہے وہ وداؤٹ یونیفارم استعمال کریں، وہاں کے ایمونیشن کو وہاں کے سامان کو آپ استعمال کریں، اور اس کے علاوہ آپ اپنے ساتھ افغان نیشنلز لے کر آئیں۔ تو بہت اچھے پرامن لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں بات جو ہے نا اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات جو 12 تاریخ جو کہا گیا تھا سنڈے کو، کبھی بھی اس دن پاس نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ جب مولانا صاحب کے پاس تھا تو وہ کیبنٹ سے پاس ہو کے نہیں گیا تھا، اور جب تک کیبنٹ پاس نہیں کرے اس وقت تک ایک عام پبلک کے ہاتھ میں وہ چیز نہیں تھی۔ چاہ رہے تھے کہ اس وقت پہلے مولانا سے ہو جائے بات، اور اس وقت بھی اعظم نذیر تارڑ صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے جو انہوں نے اس کے بعد کے سیشن میں دیا تھا کہ میں نے بہت کچھ باہر سے کنسلٹیشن کے ساتھ یہ کیا ہے۔ تو اب اگر کسی نے کچھ زیادہ کر دیا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کی نظر سے نہیں گزرے گا، اس پہ باقاعدہ بحث ہوگی، بات ہوگی۔ اب ہم اسد قیصر تو نہیں ہے نا کہ 1 منٹ میں اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے۔ وہ قاسم سوری صاحب کی رولنگ تھی، سب کچھ۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس ایکشن سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ آج پاس ہو جائے گا، نہ اس وقت وہ کیبنٹ میں آیا تھا، نہ کیبنٹ کے بعد کمیٹی میں آیا تھا، اسپیشل کمیٹی میں، نہ ہی اس کے علاوہ سینٹ میں گیا تھا۔ تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس دن ضرور ہوتا لیکن پاس کبھی نہ۔ وہ دھڑکا لگا رہتا ہے نا، وہ 90s میں بھی ایک آپ کو یاد ہوگا جب محترمہ اپوزیشن لیڈر تھیں تو میاں صاحب کے پاس 2/3 تھی، تو اس وقت بھی وہ جو شیعہ بل اور امیر المومنین بننے کا وہ بھی ایسے ایک جھٹکے میں ہونے جا رہا تھا لیکن رک گیا تھا۔ میں شفقت صاحب آپ سے میرا بنیادی سوال ہے کہ حکومت تو چلیں آپ الزام لگا سکتے ہیں، مجبور ہو سکتی ہے، اس کے اوپر دباؤ ہو سکتا ہے جو کچھ ہوا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، لیکن آپ تو اس کے نشانہ بنے تھے، آپ کے ارکان، آپ اس کمیٹی میں بیٹھ کے تجاویز دے رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں آئینی ترامیم کے اوپر۔ جو کمیٹی بنی تھی آپ کے ممبرز کو جو وہاں سے گرفتار کیا گیا اس کی ازالے کے لیے، تو آپ نے وہاں کیا کیا پھر؟ میں ریکویسٹ کر دوں، ایک تو کل 12 اکتوبر تھا، میں سارے دوستوں کو یاد کروا دوں، پورا سوشل میڈیا دیکھتا رہا کہ کہیں کسی کا کوئی ٹویٹ ہی آ جائے کہ یہ جمہوریت پر حملہ تھا، کسی نے نہیں کیا، وہ ویسے یاد کروایا ہے یہ تو۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کو میں خود پارلیمنٹ میں موجود تھا، اور حامد رضا صاحب اور میں 2 لوگ ہم گرفتار نہیں ہوئے تھے، باقی ہمارے 10 ساتھی گرفتار ہو گئے تھے۔ ویسے آپ چھپے ہوئے کہاں تھے جو آپ نظر ہی نہیں آئے ان کو؟ جی آپ وہاں پہ کون سی کوئی چھتری یا ٹوپی پہنی ہوئی تھی جو آپ ان کو نظر ہی نہیں آئے، ورنہ سارے ہی پکڑے گئے تھے؟ آپ 3rd فلور پہ ایک کمرے میں بیٹھے تھے، بس بائی چانس وہاں پہ وہ نہیں پہنچ سکے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے
کہ پارلیمنٹ 25 کروڑ لوگوں کا گھر ہے، اس پر حملہ ہوا ہے، اور ان کی یہ باتیں تو آپ سنیں کہ جی وہ اپنے ملازمین کو ہم نے ڈسمس کر دیا ہے، یہ کر دیا، اور بھائی ایف آئی آر کیوں نہیں درج کرتے آپ؟ اور کسی کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہو جاتا ہے تو فوراً ایف آئی آر ہو جاتی ہے، جی ایچ کیو پہ حملہ ہو جاتا ہے تو فوراً ایف آئی آر ہو جاتی ہے، پتہ نہیں حملہ ہوتا بھی ہے یا نہیں، اور یہاں پہ 25 کروڑ لوگوں کے گھر پر حملہ ہوا ہے، اور آپ لوگوں میں اتنی سخت نہیں ہے کہ ایف آئی آر ہی درج کروا دیں ان نامعلوم لوگوں کے خلاف؟ یہ تو آپ کی اوقات ہے، آپ اپنے ان ملازمین کو بیچاروں کو جن کی جرت ہی نہیں ہے ان کو روکنا۔ لیکن شفقت صاحب آپ کی لیڈرشپ بھی تو اس کمیٹی کے اندر آواز نہیں اٹھا رہی نا۔ آپ نے کرا دیا تھا، آپ نے کرا دیا تھا اپنے دور میں، جب آپ کے دور میں اٹیک ہوا تھا پارلیمنٹ لاجز پہ اور سب کچھ، تو آپ نے کرایا تھا۔ یہ پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ لاجز آپ پتہ نہیں کہاں ہوتے، آپ کے سارے لوگوں نے اسپیکر صاحب کی تعریف کی اور ان کے اعتماد میں ہمارے کیا۔ روز ہم پر حملے ہو رہے ہیں۔ یہ خواجہ شیراز کے لاج میں پرسوں 10 دن پہلے داخل ہوئے ہیں لوگ، روزانہ کی بنیاد پر حملے ہو رہے ہیں، کوئی خبر بھی نہیں بنتی۔ پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ لاجز دو ڈیفرنٹ پلیسز ہیں۔ نہیں ویسے دونوں کو ایک ساتھ دیکھیں، آپ الگ الگ دیکھنا شروع کریں گے تو پھر ادھر چھوڑ کے ادھر حملے شروع ہو جائیں گے۔ آپ سب کو میرا خیال ہے کہ دیکھو آپ عوامی نمائندے ہیں، یہ وہ بھی غلط ہے، ہاں حملے کو پارلیمنٹ لاجز پر حملے کے ساتھ تو نہ ملائے نا۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، اور یہ سانیہ 10 ستمبر، یہ ان کو پوری زندگی جب تک یہ سیاست کرتے رہیں گے لوگ، ان کو یہ ان کے پیچھے لگا رہے گا۔ یہ سانیہ 10 ستمبر جتنا بھونڈا یہ کام ہوا ہے، جتنی یہ حرکت ہوئی ہے، جو یہ ان کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گی 10 ستمبر کا جو سانیہ ہے۔ چلے دعا کریں اس کا کچھ ازالہ ہو جائے۔ ناظرین یہاں پہ ہم ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد بات چیت کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔